وہی مقصد تمام امت مسلمہ کا بھی ہونا چاہیے کہ جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو مکمل کیا اور اس ذمہ داری کو پھر آگے امت مسلمہ کو سونپا۔ خصوصاً حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ تم میں سے جو موجود ہے جن تک میری بات پہنچ گئی ہے وہ اب اس بات کو ان تک پہنچائے جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ تو یہ سلسلہ تو قیامت تک جاری رہے گا، اور تمام امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ تمام اقوام عالم کو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، ان تک یہ پیغام ہدایت کا پہنچائے اور انہیں تاریکی سے نکال کر، گمراہی سے نکال کر ہدایت کی دیں۔ الحمدللہ بہت ہی عمدہ انداز میں آپ نے اپنی پوری زندگی کا سفر سنایا ہے۔ ہم نوجوانوں کو بھی اس سے موٹیویشن بھی ملتا ہے اور ایک راہ بھی ہمارے لیے بنتی ہے۔ مولانا، آپ کا خصوصی جو میدان ہے نوجوانوں کے ایشوز کے تعلق سے، الحمدللہ آپ اکثر اس تعلق توجہ کراتے رہتے ہیں اور نوجوانوں کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ تو ایک ایشو جو عام طور پہ نوجوان محسوس کرتے ہیں کہ تقریباً بزرگ حضرات، چاہے وہ گھر میں ہو، محلے میں ہو یا پھر کسی بھی مسجد میں ہو، وہ عام طور پہ آج کل نوجوانوں کو کوستے ہیں کہ نوجوان آج کل کے بالکل بے روی کا شکار ہیں اور وہ صحیح طور پر اپنی زندگی گزار نہیں رہے ہیں۔ تو اس تعلق سے مطلب آپ کا کیا موقف ہے اور آپ نوجوانوں کو اس تعلق سے کیا رہنمائی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دونوں طرف سے اعتدال ہونا چاہیے، بڑوں کی جانب سے بھی اور نوجوانوں کی طرف سے۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ بچوں کی سائیکولوجی اور نوجوانوں کی سائیکولوجی کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے ان کی تربیت کرتے وقت، ان کی نفسیات کا لحاظ نہیں رکھا جاتا ہے، اور بلکہ ایک روایتی انداز میں جو تربیت کا نہج چلا آ رہا ہے اسی پہ ظاہر ہے ہماری جیسی تربیت ہوئی وہی ہم نے اسی طرح تربیت کی، پھر وہ بچہ جب بڑا ہوگا وہ اسی طرح تربیت کرے گا جس طرح اس کی تربیت ہوئی، کیونکہ پراپر ایجوکیشن جو ملنی چاہیے تربیت کے حوالے سے کہ بچوں کی تربیت کس طرح کی جاتی ہے، ان کے نفسیات کا، ان کی سائیکولوجی کا لحاظ رکھتے ہوئے، یہ ہمارے ہاں اس چیز کا فقدان ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات بڑوں کی طرف سے کچھ زیادتیاں ہو جاتی ہیں، لیکن دوسری طرف نوجوانوں میں بھی یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ ان کے یہاں بھی اپنی اصلاح کو قبول کرنے کا جو صلاحیت ہوتی ہے وہ بہت کم ہے۔ مثلاً بعض والدین یا بڑے ایسے بھی ہوتے ہیں جو صحیح چیز کی طرف رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن نوجوان بسا اوقات اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں اور اسے اپنے لیے سمجھتے ہیں کہ یہ مجھے کیوں نصیحت کی جا رہی ہے، یا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، یا اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ خصوصاً جس ایج سے ہم لوگ گزرتے ہیں ٹین ایج میں، وہ مرحلہ ایسا ہوتا ہے، بڑا حساس مرحلہ ہوتا ہے وہ۔ اس مرحلے میں انسانی جذبات اور کیفیات میں سمجھے آپ نشیب و فراز کے مرحلے سے وہ گزرتے رہتے ہیں۔ تو نوجوانوں کے اندر بھی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، نوجوانوں کو بھی، کہ اگر بڑوں کی بات اگر وہ اصلاح کر رہے ہیں کسی صحیح چیز کے بارے میں تو اسے اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں، یہ نہ سمجھے، برا نہ مانیں، بلکہ اسے ایکسیپٹ کریں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اگر ہم پڑھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا، مختصر الفاظ میں بہت جامع باتیں ارشاد فرمایا کر۔ تو ایک ہی حدیث میں آپ سمجھیں کہ دونوں طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرف کے لیے ہدایت دے دی۔ آپ نے فرمایا کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ اب آپ دیکھیں اس حدیث میں کیسے اعتدال کی تعلیم دی گئی، یعنی انہیں بھی بتا دیا گیا، بڑوں کو بھی، کہ آپ کو شفقت اور رحمت کا پہلو غالب رکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہر چھوٹی موٹی چیز پہ نقد ہو، تنقید ہو، بار بار ان کی اصلاح کی جائے، اس سے نوجوان چڑچڑے ہو جاتے ہیں اور متنفر ہوتے ہیں بڑوں سے، اس کا بڑوں کو لحاظ رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر بڑے کر بھی رہے ہیں تو جو نوجوان ہیں ان کے اندر صبر و تحمل کا مادہ ہونا چاہیے، اس میں انہیں پریکٹس کرنی چاہیے کہ ہم برداشت کریں، بات سنیں، ہمارے بڑے ہیں اور ان کی عزت کریں، ان کی عزت میں کوئی ہم کمی پیدا نہ کریں۔ جزاک اللہ۔ مولانا، یہ نوجوانوں کے اور ایک ایشو کی طرف آگے بڑھتے ہوئے کہ عام طور پہ نوجوانی کی عمر میں جیسے آپ نے بتایا کہ زندگی میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، احساسات کا مسئلہ ہوتا ہے، تو بہت زیادہ نوجوان اپنی نفسانی خواہشات کے اوپر یا پھر ڈیزائرز کے اوپر بہت جلدی راغب ہو جاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں گناہوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے موقع پہ نوجوان کیسے اپنے آپ کو اس گناہوں کے دلدل سے نکالیں، اپنی نفسانی خواہشات کو کیسے کنٹرول کریں، اور آج کل کے ایسے فحاشی اور عریانیت کے ماحول میں اپنے آپ کو بچا کر وہ کیسے اپنی زندگی گزاریں؟ دیکھیں، شیطان کے جو ہے بہت سارے طریقے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے، اگر ان تمام طریقوں کا خلاصہ بیان کیا جائے یا انہیں ہم دو حصوں میں تقسیم کریں تو ایک ہے شبہات، ڈاؤٹس،
اور دوسرے ہیں شہوات، دوسری قسم ہے شہوات، ڈیزائرز۔ شیطان جو بھی طریقہ اختیار کرتا ہے کسی بھی انسان کو صراط مستقیم سے ہٹانے کے، وہ کہیں نہ کہیں دو قسموں میں وہ طریقہ آتا ہے، یا تو ڈاؤٹس کریٹ کر کے، یا یہ کہ شہوات میں اسے مبتلا کر کے۔ اور دونوں کا علاج قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ شبہات کا جو علاج ہے وہ یقین ہے، اور شہوات کا جو علاج ہے وہ صبر ہے۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر کیا جب بنی اسرائیل کا ذکر ہوا کہ اللہ نے بنی اسرائیل میں سے بھی بہت سے لوگوں کو ترقی دی اور ائمہ کے درجات کو انہیں فائز کیا۔ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، کہ ہم نے بنی اسرائیل میں سے بعض کو امامت کے درجے پر فائز کیا، انہیں لیڈرز بنایا۔ کیوں؟ اور ایسے لیڈرز بنایا جو ہمارے حکم سے لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے۔ کیوں؟ لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا، یعنی اپنے شہوات پہ کنٹرول کیا اور برداشت کیا، صبر کیا۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہماری آیتوں پہ یقین بھی رکھتے تھے۔ یعنی یہ ایسے افراد تھے جو شہوات سے بھی محفوظ تھے اور شبہات سے بھی محفوظ تھے۔ شبہات سے یقین کے ذریعے بچتے تھے، شہوات سے صبر کے ذریعے۔ تو اچھا، صبر بھی جو ہے عربی زبان میں اس کا معنی جو ہے کافی وسیع ہے۔ اردو میں صبر ہم صرف کہتے ہیں کہ کوئی تکلیف آئے تو برداشت کرنا۔ عربی زبان میں صبر علی الطاعہ ایک قسم ہے، یعنی اس میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ اللہ کی فرما برداری پر صبر کرنا، یعنی اسے کنسسٹنسی کے ساتھ کرنا، چاہے دل چاہے کرنے کا یا نہ چاہے۔ اسی طرح صبر عن المعصیہ، کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے میں صبر کرنا، یعنی ہو سکتا ہے ایک گناہ کو کرنے کی خواہش اندر پیدا ہو رہی ہے، رغبت آ رہی ہے، لیکن اس جگہ پہ اپنے نفس کو صابر بنانا، کنٹرول کرنا اور اپنے آپ کو پیچھے رکھنا، یہ معنی بھی صبر میں داخل ہے۔ اسی طریقے سے صبر کی تیسری صورت بھی ہے جس میں مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں تو اس کو برداشت کرنا۔ تو جہاں تک موجودہ زمانے میں نوجوانوں کا خصوصاً سیکشول ڈیزائرز کی طرف میلان ہونا یہ ہے، اس کا حقیقی علاج تو بہرحال یہ ہے کہ وقت پر نکاح کر لیا جائے، کیونکہ جہاں تک ڈیزائرز کا تعلق ہے تو یہ ایک فطری چیز ہے۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، جیسا کہ بعض مذاہب نے سکھایا لا رہبانیت الاسلام، کہ آپ فطرت سے بالکل ہٹ جائیں، کہ اللہ کا تقرب تبھی حاصل ہوگا جب آپ نکاح ہی نہ کریں، یہ کانسیپٹ نہیں۔ اسی طرح جو دوسری انتہا ہے کہ بھئی اتنی آزادی، اتنی لبرٹی مل جائے کہ جس کے ساتھ چاہے جیسا چاہے، اس کا جسم ہے، اس کی مرضی ہے، یہ دوسری انتہا۔ اسلام اعتدال کا راستہ سکھاتا ہے، نہ فطرت کو مس کرتا ہے، نہ فطرت کو بے لگام چھوڑتا ہے کہ درندگیت تک انسان پہنچ جائے، بلکہ اعتدال کا راستہ یہ دکھاتا ہے کہ بھئی یہ جو ڈیزائرز ہیں یہ ایک فطری چیز ہے، اب اسے کس طرح پورا کرنا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ یہ نکاح کا ذریعہ ہے، نکاح کے ذریعے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہاں تک کہ ایک انسان اپنے سیکشول ڈیزائر کو جب جائز طریقے سے پورا کرتا ہے تو اس پہ بھی اسے صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ یا رسول اللہ، وہ تو اپنی شہوت کو پورا کر رہا ہے، اسے صدقے کا ثواب کیسے ملے گا؟ اسے ثواب ملے گا، وہ تو شہوت پورا کر رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اگر وہ اپنی شہوت کو حرام طریقے سے پورا کرتا کیا گناہ ملتا؟ صحابہ نے کہا کہ ہاں، تو پھر اسی طریقے ثواب بھی ملے گا حلال طریقے سے اسے پورا کرنا۔ تو اس کا اصل حل تو یہی ہے کہ نکاح کی طرف رغبت دلائی جائے اور نکاح کو آسان بنایا جائے۔ ہمارے معاشرے میں نکاح کو بہت مشکل بنایا گیا ہے اور لوگوں کو کریئر کی طرف اس طرح ان کے اوپر بھوت سوار کیا جا رہا ہے کریئر کا، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم اپنے پیروں پہ کھڑے نہ ہو جائیں، جب تک لائف سیٹ نہ ہو جائے تب ہم نکاح نہیں کریں گے۔ تو یہ کانسیپٹ اسلام کا نہیں ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ شیطان کو زیادہ مہلت مل جاتی ہے ایک انسان کو اس راستے سے ہٹانے کی۔ ہاں، اب اگر کوئی ایسے پوزیشن میں ہے کہ وہ نکاح نہیں کر سکتا ہے تو اس کا حل بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ کہ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے اسے چاہیے کہ کثرت سے روزے رکھے، کیونکہ جب انسان روزے رکھتا ہے تو اسے کہیں نہ کہیں اپنے نفس پہ کنٹرول حاصل کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی حکمت ہے جس کی وجہ سے رمضان میں روزوں کو اللہ رب العالمین نے فرض کیا اور روزوں کو تقوی کے ساتھ جوڑا ہے، چونکہ ایک وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہ طاقت پیدا ہوتی ہے کہ انسان نفس کو، اور جب روزے سے انسان گزرے گا، ایک انسان سیکشول ڈیزائرز کی طرف بھی زیادہ اس وقت اس کا میلان ہوتا ہے جب اس کا معدہ بھرا ہو، جب وہ زیادہ کھاتا پیتا ہو۔ لیکن اگر بھوک لگی ہے، زیادہ نہیں کھاتا ہے، اعتدال کے ساتھ رہتا ہے، تو اتنے ڈیزائرز کی طرف میلان نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ کا خوف، اللہ کا استحضار، یہ بھی ایک اہم چیز ہے، اور سب سے اہم چیز یہی ہے کہ اگر اللہ کا استحضار رہے تو انسان کیسے بھی حالات میں رہے، اللہ پر یقین رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اور کوئی بھی عقل مند انسان اپنے
چند سیکنڈ یا چند منٹ کی لذت حاصل کرنے کے لیے کیا ہمیشہ ہمیش کی جنت، کیا یہ عقل مند؟ جب بھی انسان کے اندر شہوت غالب آئے اسے چاہیے کہ وہ آخرت کو وہ یہ سمجھ لیں کہ اگر میں نے اس ناجائز طریقے سے اس شہوت کو پورا کیا تو وہ ہمیشہ ہمیش کی جنت مجھ سے چھوٹی۔ اب آپ دیکھیں نا کہ دنیا ہی میں فیوچر پلاننگ کے لیے ہم کتنی قربانیاں دیتے ہیں، فیوچر میں یہ کرنا ہے تو ابھی اوور ٹائم جاب کر رہے ہیں، فیوچر میں پیسے کمانے، ابھی تکلیف جھیل لے رہے ہیں اور اپنی خواہشات کو دبا رہے ہیں چونکہ ان کی نظر میں فیوچر ہے۔ حقیقی فیوچر تو آخرت ہے ہمارے لیے، تو اگر وہ اس کا یقین، اس کا استحضار ہمارے سامنے ہو، اللہ کا یقین ہو، اللہ کا خوف ہو، تو پھر ان چیزوں اسی سے جڑا ہوا ایک اور یہ تھا مولانا کہ ابھی جیسا آپ نے کہا کہ کیریئر کا کہیں نہ کہیں نوجوانوں کے اندر فقدان ہے، تو اپنے پورے دن کے شیڈیول میں نوجوان عام طور پہ اپنا بہت سارا حصہ یا تو کالج میں یا اسٹوڈنٹ کیمپس میں گزارتے ہیں یا پھر کوئی اپنے ورک پلیس میں گزارتے ہیں، اس کے علاوہ اپنی گھریلو زندگی ہے اور اس کے علاوہ اپنے دیگر کام ہیں۔ ان تمام چیزوں کے اندر آپ کا بھی الحمدللہ سے مطلب بزنس وغیرہ بھی ہے، پھر آپ کا ادارہ بھی ہے، تو کیسے ان تمام چیزوں کو بیلنس کیا جائے اور اپنے شیڈیول میں اپنے لیے وقت نکالنا، دین کے لیے وقت نکالنا، اللہ کے لیے وقت نکالنا، یہ کیسے نوجوان اپنے آپ کو بیلنس کریں؟ دیکھیے ان تمام چیزوں کا تعلق ترجیحات سے ہے کہ آپ کس چیز کو کتنی پریفرنس دے رہے ہیں۔ آج موجودہ زمانے میں نوجوانوں کو کریئرزم میں مبتلا کر دیا گیا ہے، کریئرزم کا بھوت سوار ہو گیا ہے کہ دنیا کمانا ہے، لائف سیٹ کرنی ہے، بڑی گاڑی چاہیے، بڑے گھر چاہیے، اچھی جگہ شادی ہونی ہے، عزت چاہیے، شہرت چاہیے، یہ ساری چیزیں ہیں، اور معاشرے نے یہی اسٹینڈرڈ بنا دیا ہے ایک کامیاب شخص کا۔ یہاں تک کہ ہمارے گھر والے، ہمارے والدین بھی اس چیز پر تنبیہ کرتے رہتے ہیں کہ بھئی تمہیں یہ کرنا ہے، مارکس کم نہیں آنے چاہیے، یہ جاب لگنی چاہیے، دن رات محنت کرو تبھی لائف سیٹ ہو پائے گی۔ وہ بیچارہ لائف سیٹ کرتے کرتے اس کی آدھی زندگی یوں ہی چلی جاتی ہے، اور پھر آخری جو ایام باقی رہ جاتے ہیں، چند سال رہتے ہیں، اس میں وہ اپنی لائف کا کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ اور جو جوانی کا جو مرحلہ ہوتا ہے جس میں اس کے پاس جسمانی قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، جس وقت وہ زیادہ بڑے کام کر سکتا تھا، ان ساری چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ دنیا کو ہم نے ترجیح دے دی، ہم نے ایک کامیاب انسان کا جو معیار بنایا ہے کامیابی کا، وہ دنیا کو بنایا کہ کامیاب وہ شخص ہے جسے اچھی جاب مل جائے، کامیاب وہ شخص ہے جس کا کریئر سنور جائے، کامیاب وہ شخص ہے جو زیادہ پیسے کما لے، کامیاب وہ شخص ہے جس کی زیادہ عزت ہو جائے، شہرت ہو جائے۔ لیکن دین اسلام نے کامیابی کا ایک الگ معیار پیش کیا، وہ ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ حقیقی کامیابی یہ ہے کہ ایک انسان وہ کامیاب ہے جو جہنم سے بچ جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے، حقیقی کامیابی یہ ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم دنیا نہیں کمائیں گے اور دنیاوی چیزوں کو اور نعمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، لیکن ہم ان چیزوں کو اعتدال کے ساتھ کریں گے۔ اسی لیے جب رزق کا ذکر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہاں پہ آپ نے فرمایا کہ اجملوا فی الطلب، کہ رزق حاصل کرنے میں اعتدال اختیار کرو، کیونکہ توکل اور تقدیر بھی تو کوئی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت جس طرح انسان کے پیچھے بھاگتی ہے، اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ رزق اس کے، ایک انسان کی موت اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب تک کہ اس کا رزق مکمل نہ ہو جائے۔ تو جو مقدر میں اللہ نے طے کر دیا ہے وہ رزق تو ہر حال میں ملنا ہے، تو اب اس میں افراط و تفریط سے بچنا ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ بھئی چونکہ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، مجھے کچھ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھے رہو گھر میں، یہ طریقہ بھی خلاف شریعت ہے۔ اور یہ طریقہ کہ تقدیر میں تو ہے، لیکن دن رات اپنے آپ کو دنیا کے پیچھے اس طرح لگا دیا ہے، اور جاب میں اور دیگر تجارت میں اور اتنے کاموں میں اتنا زیادہ مصروف ہو گئے ہیں کہ دین کا حق تو دور کی بات، اپنے جسم کا حق بھی ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مشہور روایت ہے جس میں ایک صحابی مستقل عبادتیں کرتے رہتے، قیام اللیل کرتے، روزے رکھتے، تو ان کی اہلیہ نے شکایت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بلا کر یہ کہا کہ ان لجسمک علیک حق وان لاہلک علیک حق، تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق، تمہارے گھر والوں کا بھی تمہارے اوپر، یعنی عبادتوں میں بھی اتنا غلو نہیں ہونا چاہیے کہ تم دوسرے فرائض اور دوسری چیزوں میں وقت نہیں دے پا رہے ہو۔ اب آپ دیکھیں کتنا اعتدال والا مذہب ہے، ورنہ ایک عام ذہن کے اعتبار سے ہم سوچے بھائی یہ تو کتنی اچھی بات ہے، دن رات عبادت ہو رہی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے ہر چیز میں اعتدال قائم کروایا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے آپ کو معتدل امت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ تو دنیا کمانے میں بھی اعتدال ہونا، تجارت کر رہا ہے بندہ یا جاب کر رہا ہو یا کسی بھی فیلڈ میں، ایک تو فرسٹ جو پریورٹی ہونی چاہیے وہ تو سب سے پہلے دین کو ہونی چاہیے، یہ ہے تو باقی سب چیزیں ہیں، باقی ساری چیزوں کی حیثیت سیکنڈری درجے کی، ثانوی درجے، سب سے پہلے دین ہے۔
اگر میری جاب یا میری تجارت کی وجہ سے میرے دین میں خلل پیدا ہو رہا ہے تو یہ اب پرابلم ہے، اس میں فوراً اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اگر اس کو ہم نے جاری رکھا تو پھر بڑے نقصان میں ہم اسی طرح دین میں دنیا کمانے میں، جاب میں، تجارت میں اتنا زیادہ انوالو ہو جانا کہ اپنے لیے وقت نہیں نکال پا رہے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے وقت نہیں نکال پا رہے ہیں، تو ان چیزوں کا افسوس بڑھاپے پہ جا کے ہوتا ہے۔ بہت سے جو بزرگ ہیں ان کے تجربات ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ کاش ہم نے اپنا وقت گزارا ہوتا۔ بعض کہتے ہیں کہ بھئی کاش میں نے دنیا ٹریول کی ہوتی، یہ بھی میں نے ایکسپیرینس کیا ہوتا، وہ بھی کیا ہوتا، کیونکہ جب تک لائف سیٹ کر کے فارغ ہو رہے ہیں تب تک جسمانی قوت کمزور ہو گئی، اب ان کاموں کو وہ نہیں کر پا رہے ہیں جن کو وہ کرنا چاہتے تھے۔ تو اپنے مختصر الفاظ میں کہیں تو ٹائم مینجمنٹ کا خیال رکھنا، کون سی چیز زیادہ اہمیت کی حامل ہے اس چیز کو پہلے درجے پہ رکھنا اور پہلے اس کی طرف رکنا، کون سی چیز سیکنڈری درجے کی ہے پھر اس کی طرف، پھر اس کے بعد کا جو درجہ ہے پھر اس کی، اور یہ خیال رکھنا کہ جس کا بھی حق میں، ہر ایک کے حق کی ادائیگی کے لیے میں وقت نکالوں اور اپنی طرف سے کوشش کر لوں رزق حاصل کرنے میں، اور باقی کاموں میں باقی اللہ پر توکل رہے، اللہ دے کر رہے۔ جس کے ایسے کیسے رکھ سکیں، یہ بہت اہم چیز ہے، بہت زیادہ اہم چیز ہے، اسی لیے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیان کیا جو آپ نے کہا، الرجل علی دینی خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ ایک انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا وہ دیکھ لے کہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے، یعنی وہ جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، جس کی صحبت میں رہتا ہے، وہ اس کے افکار کو اختیار کر لیتا ہے، اس کے طور طریقوں کو اختیار کر لیتا ہے، اس کے نظریات کو اختیار کر لیتا ہے، ان کی عادتوں کو اختیار کر لیتا ہے۔ کتنے ایسے ہیں جو ڈرگز ایڈکٹ ہو گئے صرف دوستوں کی وجہ سے، کتنے ایسے ہیں جو غلط کاموں میں لگ گئے صرف دوستوں کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف پہلے ہی اشارہ کر دیا تھا، اور صحابہ کرام کا بھی یہی معمول تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ کس کے ساتھ دوستی ہو، دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی کتنی لمیٹیشن ہو، دوستی کس کے ساتھ ہو، اس کے ساتھ ہو، اور اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو جس کا دین صحیح سالم ہو، جس کا ایمان، جس کے عقائد، جس کے اعمال درست ہوں، جو غلط کاموں میں انوالو نہ ہو، اس اٹھنا بیٹھنا ایسے افراد کے ساتھ ہی ہو۔ اور ان افراد کے ساتھ بھی بلا وجہ زیادہ بہت گہری دوستی کرنا، یا کسی کے ساتھ بھی بہت گہری دوستی کرنا یا زیادہ وقت اسپینڈ کرنا بغیر کسی وجہ کے، یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے۔ بلکہ سلف صالحین میں تو کتنے ایسے تھے جو گھر سے باہر نکلنا بھی پسند نہیں کرتے سوائے نمازوں کے، یا کوئی اہم کام ہے، ضرورت ہے، تاکہ وہ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ انٹریکشن نہ ہو، لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ ملنا جلنا، ان کے ساتھ بیٹھنا نہ ہو۔ اس سے کیا ہوگا؟ وقت بھی ضائع ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے افکار، ان کی آئیڈیولوجیز کے اثرات کہیں نہ کہیں ہمارے دل و دماغ میں آئیں گے۔ تو خصوصاً آج کے زمانے میں جب اسکول وغیرہ میں ہم رہتے ہیں یا کالج وغیرہ میں رہتے ہیں، تو اس چیز کا اہتمام کرنا، اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کو یہ پرکھنا ہوگا، دیکھنا ہوگا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ میرے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ میں دین اسلام سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں، اب دین اسلام پر قائم رہنے کے لیے جو چیز بھی معاون ہوگی میں اس چیز کو اختیار کر لوں گا، اور جو چیز بھی مجھے دین اسلام یا اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جائے گی اس چیز سے میں دور ہوں۔ تو مسئلہ پھر وہی ترجیحات کا آ جاتا ہے کہ آپ کس چیز کو کتنی پرائیورٹی دے رہے ہیں۔ اگر آپ کے نزدیک دین اس اولین درجہ رکھتا ہے تو پھر یہ چیز آسان ہے اس چیز کو مینج کرنا کہ آپ کس کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں، کس کے ساتھ، تو اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، خصوصاً ٹین ایجرز کے لیے۔ جی جزاک اللہ۔ الحمدللہ ہم لوگ اس پوڈ کاسٹ کو نوجوانوں کے ایشوز کے اوپر بہت سارے سوالات کے مولانا نے جواب دیے۔ آگے بڑھتے ہوئے مولانا ایک اور سوال یہ تھا کہ یہ جو تفریق مطلب ہم نے کریٹ کی ہے دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کی، اب کہیں نہ کہیں بہت سارے ہمارے نوجوان الحمدللہ مدارس سے بھی فارغ ہوتے ہیں اور بہت سارے نوجوان ماڈرن ایجوکیشن بھی حاصل کرتے ہیں، لیکن یہ دونوں کے درمیان بہت ایک لمبا گیپ کہیں نہ کہیں ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ جو عصری اور دینی تعلیم کے درمیان جو بیلنس ہے، اس کو کیسے نوجوان اپنی زندگیوں میں منظم کریں؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ تفریق بھی جو ہمارے آئی ہے یہ بھی حقیقتاً ہم کہیں تو غیروں کے یہاں سے آئی ہے، خصوصاً جب کہ ویسٹرن دنیا میں انقلاب ہوا اور مذہب کو چرچ تک محدود رکھ دیا گیا اور سیاست سے اور دیگر کاموں سے مذہب کو ہٹا دیا، تو دین اور دنیا کا الگ الگ کانسیپٹ پیش کیا گیا، اور وہی چیز لبرلزم کے ساتھ ساتھ ہر جگہ داخل ہوئی۔ دین آپ کا اپنا پرسنل مسئلہ ہے اور یہ الگ چیز ہے، دین کو آپ اپنے تک محدود رکھیں، آپ کا پرائیویٹ معاملہ ہے، اور دین اور دنیا کا کانسیپٹ آیا۔ حالانکہ دین اسلام مکمل دین کا تصور پیش کرتا ہے، یعنی یہ دین نازل ہی ہوا اس دنیا کے لیے۔ قبر میں جا کے تو نماز نہیں پڑھنی ہے، قبر میں جا کے تو حلال حرام کا معاملہ نہیں ہے نا، وہ اسی دنیا میں۔ تو اب ایک انسان کسی بھی شعبے میں ہو اسے دین کی ضرورت پڑے گی، چاہے تجارت کر رہا ہو، جاب کر رہا ہو، تعلیم حاصل کر رہا ہو،
چاہے وہ ازدواجی زندگی کے تعلق رہنمائی چاہیے، اجتماعی زندگی کے تعلق رہنمائی چاہیے، سیاسی زندگی کے تعلق رہنمائی، معیشت کے متعلق رہنمائی چاہیے، تو یہ ساری چیزوں کی تعلیم اسلام دیتا ہے۔ لہٰذا ہر انسان کے لیے جو بھی جس فیلڈ میں ہو، بنیادی علوم دینیہ میں سے بنیادی علم کو حاصل کرنا جو اس کے فیلڈ میں اسے حلال اور حرام کے درمیان تمیز کرنے اور فرق کرنے کی صلاحیت دے پائے، اتنا علم حاصل کرنا فرض عین ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا یہ ہر ایک مسلمان پہ فرض ہے۔ تو یہاں علم سے مراد یہی علوم شرعیہ اور دینی علوم۔ اب جہاں تک مسئلہ رہا موجودہ زمانے میں یہ جو تفریق ہو گئی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو مدارس کے فارغین ہوتے ہیں وہ شاید الگ دنیا میں ہوتے ہیں، اور یہ جو یونیورسٹیز سے فارغ ہوتے ہیں یہ الگ دنیا میں ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کوئی کنیکشن قائم کر نہیں پاتے ہیں، ریلیٹ نہیں کر پاتے ایک دوسرے، ان کے اصطلاحات ان کی زبان الگ ہوتی ہے، ان کے اصطلاحات ان کی زبان الگ ہوتی ہے، ان کے مسائل کچھ اور ہوتے ہیں، یہ کچھ اور مسائل کے حل پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو نتیجہ ظاہر ہوا اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو نوجوان عصری علوم پڑھ رہے ہیں وہ دین سے بالکل ناواقف ہیں، اور جو علوم شرعیہ پڑھ کے باہر نکل رہے ہیں، فارغ ہو رہے ہیں، وہ جدید علوم کے مبادیات سے بھی واقف نہیں۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ جو عصری علوم حاصل کر رہے ہیں اولاً ان کو اسلامی علوم کے مبادیات سے واقف کرایا جائے، اور جس فیلڈ میں بھی وہ جا رہے ہیں اس فیلڈ کے متعلق جو بھی اسلام رہنمائی کرتا ہے اس کا علم دیا جائے، اور جو مدارس کے فارغین ہیں انہیں جدید اصطلاحات سکھائے جائیں، جدید الفاظ سکھائے جائیں کہ آپ کو نوجوانوں سے، آج کے زمانے کے نوجوان کس طرح انٹریکٹ کرنا ہے، کن الفاظ میں انٹریکٹ کرنا ہے۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کے عقلوں کے موافق بات، یعنی آپ اگر ایسی باتیں کریں جو انہیں سمجھ ہی میں نہیں آ رہا، وہ اپنے سے ریلیٹ ہی نہیں کر پا، ظاہر ہے وہ چیز مؤثر نہیں ہوگی۔ محض ایک رسمی اور ایک رواجی وہ ایک تقریر اور واعظ و نصیحت تو ہو جائے گی، لیکن ایسی واعظ، ایسی نصیحت جو ان کے دلوں کے اندر داخل ہو جائے، ایسے حاصل نہیں ہونے والی۔ لہٰذا جو مدارس کے فارغین ہیں انہیں بھی عصری علوم کے مبادیات سے کم از کم واقف ہونا چاہیے، اور ماڈرن جو چیلنجز ہیں ان سے واقف ہونا بہت ضروری ہے کہ دنیا میں آخر چل کیا رہا ہے، اور کون سے وہ چیلنجز ہیں جن سے موجودہ زمانے کے نوجوان دوچار ہیں، اور پھر ان چیلنجز کا حل اسلام نے کیسے پیش کیا، کہاں پیش کیا ہے۔ تو اسلام کو موجودہ زمانے کے لیے کس طرح ہم پیش کر سکے، کس انداز میں پیش کر سکے، اسلام تو وہی رہے گا، اسلام میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، لیکن موجودہ زمانے کے چیلنجز کا حل اسلام نے کس طرح پیش کیا اس کو تلاش کریں، اور اس کو پیش کرنے کے نئے انداز میں، جدید انداز میں اور اٹریکٹیو انداز میں پیش کرنے کی کوشش کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ یہ جو ایک فاصلہ ہے دونوں گروہ کے درمیان یا اس سے کم ہوگا۔ جی جزاک اللہ۔ اس ضمن میں ایک چیز، ایک مشورہ یہ بھی نوجوانوں کو دیا سر، خاص کر یہ ماڈرن ایجوکیشن جو حاصل کر رہے ہیں، کہ الحمدللہ آپ کے ادارے سے بھی اور الگ الگ آن لائن پلیٹ فارم سے شارٹ ٹرم کورسز جی ہاں، اور ہمارے اس کا مقصد یہی تھا مرکز الوحیین کو اسٹیبلش کرنے کا، کہ ایسی تعداد بہت زیادہ ہے جو کالجز میں ہیں یا جاب کر رہی ہیں یا تجارت کر رہی ہے، اور اب شوق ہے دین، مدرسے تو نہیں جا سکتے، تو ان کے لیے کوئی سلیوشن نکالنا تھا، اس وجہ سے الحمدللہ ہم لوگوں نے کریش کورس۔ الحمدللہ۔ اسی ضمن میں مدارس کے جو طلباء ہیں، خاص کر آپ بھی چونکہ ایک بہت ہی بڑے مدرسے سے فارغ ہیں، تو مدارس کے اندر جو کریکولم فالو کیا جاتا ہے مدارس اسٹوڈنٹس کے لیے، تو وہ اس کے اوپر مطلب آپ کا کیا موقف ہے، اور اس کے اندر ایسی کون سی چیزیں انکلوڈ کرنی چاہیے تاکہ وہ، جیسا آپ نے بتایا کہ بنیادی جدید